إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. سامعین حضرات، اسلام ایک فطرتی انسانی فطرت کے مطابق دین ہے۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کی زندگی کے اندر ہر پیش آنے والے معاملے کی خوب رہنمائی کی ہے۔ اسلام کے بہت سارے احکام اور مسائل تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے ان کا مکلف ہے، ذمہ دار ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ لیکن اسلام کے کچھ احکام اور مسائل وہ بھی ہیں جن کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے۔ جسم سے روح نکلے گی تو ان احکام اور مسائل کا انسان سے تعلق اور واسطہ قائم ہوگا۔ ان احکام اور مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ وراثت کا مسئلہ ہے کہ فوت ہونے والے کی جائیداد کو، اس کے ترکہ کو، اس کے ورثاء میں کیسے تقسیم کیا جائے۔ یہ مسئلہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے۔
ایک دن کا بچہ 100 سال کا بوڑھا، دونوں کے ساتھ تعلق ہے، جبکہ اسلام کے دیگر احکام اور مسائل کا تعلق ہر فرد کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اور حج صرف صاحب ثروت لوگ، مالدار لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ روزہ اور نماز یہ بھی مکلف لوگوں پر ہے، جو بالغ ہے، ذی شعور ہے، یہ انہی پر ہے۔ لیکن وراثت کے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ایک دن تو چھوڑیں، ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ اور ایک آدمی 100 سال کی عمر کا ہے، کومے میں پڑا ہوا ہے، کوئی ہوش نہیں، وراثت کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے۔ گویا کہ ہر زمان، ہر مکان میں، ہر انسان کے ساتھ اس کا واسطہ اور تعلق ہے۔ اب اس کی اہمیت آپ خود ہی سمجھ چکے ہوں گے۔ جہاں موت ہے وہاں وراثت ہے۔ موت ہر گھر میں ہے، اور آج اس مسئلے سے ناواقفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ دو سگے بھائی جو ایک برتن میں کھانے والے تھے، وراثت کی تقسیم پر ان کی قبریں الگ ہوتی ہیں۔ اکٹھے ایک برتن میں کھانے والے، وراثت کی تقسیم کی وجہ سے ان کی قبریں ہی الگ ہو جاتی ہیں، زندگی کے رخ ان کے الگ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو آج مجھے اسی موضوع پر چند باتیں کہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ ہر ایک کا ہے اور اس کے اندر کسی موسم کا بھی تعلق نہیں ہے، ہمہ وقت ہے، تو اگر توجہ کریں گے تو آج مختصر وقت میں آپ کو اہم باتیں انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کے فوت ہونے کے فوراً بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ جب تک 3 مرحلے طے کر کے چوتھے مرحلہ میں اس کی جائیداد نہیں جاتی تو ورثاء میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ تجہیز و تکفین، فوت ہونے والے کے کفن دفن کا انتظام۔ سب سے پہلے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ فوت ہونے سے لے کر قبر میں دفنانے تک جتنے اخراجات ہیں وہ اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے ادا کی جائیں۔ اگر کوئی وارث، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ، کوئی جماعتی اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے وہ اخراجات برداشت کر لے تو فبیہا، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر کوئی بھی اس کے اخراجات برداشت نہ کرے تو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے یہ پورے کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں نوبت نہیں آتی، رشتہ دار کے، ہمسائے کے، گلی محلے والے یہ کام کاری ہی لیتے ہیں، اس لیے اس کی ہم تفصیل بھی نہیں کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ طے کرنے کے بعد اب دوسرا مرحلہ ہے میت کے قرضے کی ادائیگی۔ وراثت تقسیم نہیں ہوگی جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، ایک مومن کی جان بھی اس کے قرضے کے ساتھ لٹکی رہتی ہے جب تک کہ پیچھے سے قرضہ ادا نہ ہو۔ ایک مومن آدمی، مسلمان نہیں کہا، مومن جو دلی طور پر مومن تھا، صحیح عقیدے، صوم و صلات کا پابند، اگر اس کے ذمے بھی قرضہ ہے تو اس کی جان، اس کی روح لٹکی ہوئی ہے۔ تو کسی آدمی کو لٹکا دے 5 منٹ کے لیے تو کیا حالت بنے گی؟ ایک مومن آدمی صوم و صلات کا پابند، اس کی روح بھی لٹکی رہتی ہے جب تک کہ پیچھے قرضہ ادا نہ ہو۔ اس لیے قرضے کی ادائیگی یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرہ میں وراثت کے حقدار تو بہت ہی بنتے ہیں، لیکن قرضے کی ادائیگی کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں بنتا۔
بڑے بیٹے سے پوچھے بھی ہاں جی آپ کے باپ نے ہمارا قرضہ دینا تھا، کہتا میں تو یہاں رہتا ہی نہیں ہوں، میں تو یہاں عید شبرات پر آتا ہوں، مجھے کیا پتا۔ دوسرے سے پوچھے، کہتا میں تو الگ تھا، مجھے میرا تو کاروبار ہی الگ ہے، مجھے کیا پتا۔ تیسرے سے پوچھے، وہ کہتا ہے او قبراں چ پیا جا کے لے لو، میرے کو تو کچھ نہیں۔ قرضے کی ادائیگی کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں۔ جس باپ نے پوری زندگی اپنی اولاد کے پیچھے رلا دی، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ گرمی نہ سردی، نہ اچھا کھایا نہ پہنا اپنی اولاد کی خاطر، اور وہ اولاد قرضہ ادا کرنے کے ذمہ دار نہیں بنتی۔ اسلام نے تعلیم کیا دی ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، یہ اس کی کمائی ہے، اس نے محنت خون پسینہ کیا ہے، اس کی جان چھڑاؤ پہلے۔ وارث تو ہر ایک بن گیا، کسی نے رجسٹری چھپائی ہوئی ہے، کسی نے بینک کی کاپی چھپائی ہوئی ہے، کسی نے فلاں پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے، لیکن قرضے کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں۔ پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضے کے بعد آگے والا سلسلہ چلے گا۔ تیسرا کام ابھی بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، ایک کام اور بھی ہے، وہ ہے میت کی وصیت۔ فوت ہونے والے مرد یا عورت نے جو وصیت کی تھی اس کا پورا کرنا۔ وصیت زبانی کی ہے یا اسے تحریر کر دی ہے، تحریر سادہ کاغذ پر کی ہے یا اس کا اسٹامپ کرایا ہے، تحریر مرنے سے ایک دن پہلے کی ہے یا ایک سال پہلے کی ہے۔ اگر اس نے اپنی وصیت کو تبدیل نہیں کیا، ایک کہ تبدیل کر لی، سال پہلے کی کہا تھا کہ یہ میری چیز فلاں کو دے دینا، بعد میں انبن ہوئی تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، ختم کر دی۔ وصیت کرنے کے بعد خواہ 2 سال پہلے 10 سال پہلے بھی کی ہے، اپنی وصیت سے انحراف نہیں کیا، اس وصیت پر عمل کرنا ورثاء پر لازمی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وصیت جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ جائز وصیت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، 3 شرطیں پائی جائیں، وہ ہوتی ہے جائز وصیت، اور جائز وصیت پر عمل کرنا یہ لازمی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہ کرے۔ پہلے دونوں مرحلے طے کرنے کے بعد کفن دفن کا خرچے وہ بھی نکال کر، قرضے کی ادائیگی بھی یہ کرنے کے بعد اب جو بچا ہوا ہے اس کا تیسرا حصہ، تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ بخاری مسلم کی روایت، بخاری کی حدیث نمبر 3936، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، آپ تیمارداری کے لیے گئے، تو کوئی بیماری اتنی شدید تھی کیونکہ زندگی کی علامات کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول افاتصدق بثلثین، کیا میں اپنی جائیداد کے 2 حصے 2/3 کی وصیت کر جاؤں کہ میری جائیداد کے 3 حصے کر کے ان میں سے 2 حصے غریبوں مسکینوں یتیموں کو دیے جائیں اور 1 وارثوں کا؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ دوبارہ عرض کی فشطر، اے اللہ کے رسول مجھے آدھے کی اجازت دو کہ آدھا وارثوں کا اور آدھا غریبوں مسکینوں یتیموں مجاہدین کا۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ عرض کی فالثلث، پھر اللہ کے رسول تیسرے حصے کی اجازت دیجئے کہ 2 حصے وارثوں کے اور 1 حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، چل یار آپ تیسرے کی کر لیں، تیسرا بھی کچھ زیادہ ہی لگتا ہے، تیسرے کی وصیت کریں لیکن تیسرا حصہ بھی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اسی حدیث کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چوتھے حصے کی وصیت کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ نے تیسرے کی اجازت تو دی ہے لیکن خوشی سے نہیں دی، اتنا کہہ دیا کہ الثلث والثلث کثیر، یار تیسرے کی کر دو لیکن تیسرا کچھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ ثابت ہوا کہ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت یہ جائز نہیں۔ شیطان جو ہے یہ انسان کو بڑا چکما دیتا ہے، مرتے وقت بھی اس کو گمراہ کر کے مرتد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی بھر تو فرضی زکوٰۃ بھی نہیں دینے دے گا، فرضی زکوٰۃ دینے لگیں گے، وہ اتنا بجلی کا بل بھی دینا تھا، گیس کا بل بھی دینا تھا، فلاں بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، فلاں جگہ، چھوڑ یار
کہ مدرسے والے ہمیں بنائی رکھتے ہیں فلاں پر نہیں دینے دے گا. تو مرتے وقت سبز باغ دکھلائے گا, تو تے کھا ہنڈا لیا, صدقہ کر دے, ساری مسجد کو دے جا, مدرسے کو دے جا, جنت بنا. آدمی سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا, میرے ذہن میں مشورہ آیا کہ دنیا کے زندہ تھا تو کوئی نماز روزہ تو کیا نہیں, مرتے وقت آخر تو بنائے, کہتا ساری میری جائیداد مسجد کو دینا, مدرسے کو. تو لوگ کہتے ہیں کیا ہی بات ہے کہ حاجی صاحب سارے کی وصیت کر گیا, یہ نہیں پتہ گمراہ ہو گیا ہے, یہ گمراہ ہو گیا ہے. ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال عبادت کرتا ہے, 60 سال, مرتے وقت غلط وصیت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا. 60 سال عبادت کی, مرتے وقت جہنم میں گیا. ابو داؤد کی حدیث میں 2867. اس کے اندر ایک راوی تھوڑے سے کمزور ہے کہ شہر بن حوشب جو ہے اس پہ کے بارے میں کلام ہے, ورنہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے غیر مضار. وصیت کا جہاں کہا ہے نا کہ کسی کو ضرر نہ دے, تو جو زیادہ وصیت کرتا ہے کل مال کی اپنے ورثاء کو محروم کرتا ہے. تو یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ دیگر کو محروم کیا جائے. اسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو آپ نے کہا تھا کہ تیسرے حصے کی وصیت کرو, پھر آپ نے آخر میں کیا فرمایا تھا کہ اپنے وارثوں کو غنی حالت میں چھوڑ کر جاؤ, یہ بہتر ہے کہ ان کو فقیر کنگال چھوڑ کر جاؤ تو دوسروں سے بھیک مانگتے پھریں. تو یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ مرتے ہوئے تو سارے کی وصیت کر دی, پیچھے اولاد اور ٹھڈے کھاتی پھرے. یہ نہیں طریقہ, یہ اسلام نے نہیں بتلایا. اسلام فطرت والا مذہب ہے, یہ کہ جذباتی نہیں ہے, جذبات کے روح کے اندر جو مرضی کرے. اس کے اندر پوری انسان کی فطرت اور انسان کی معاشرت اور تمام کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر اس کے اصول اور قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. جائز وصیت کے لیے پہلی شرط یہ کہ تیسرے حصے سے زیادہ کی. اگر کوئی تیسرے سے زیادہ کر جائے تو یہ وصیت اس کی باطل ہے, باطل وصیت پر عمل نہیں ہوگا. لیکن باطل کا معنی جتنا اس نے غلط کیا اتنی عدم ہو جائے گی, جتنا اختیار تو وہ جاری ہوگی. مثلا ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میری 10 لاکھ روپیہ تھا, کہ 10 لاکھ جب وہ مسجد کو دے دینا, کل 10 لاکھ روپیہ یہ. اس کے اندر دیکھا جائے گا اس کی باقی زمین مکان وغیرہ ساری ملا کر تیسرا حصہ, اگر اس کی دکان بھی ہے مکان بھی ہے, 10 لاکھ کی کہہ دیے تو پھر سب پر عمل ہوگا, کیونکہ دکان ہی اس کی کروڑ روپے کی ہے, مکان جو 5 کروڑ کا ہے. اب اس کے مقابلے میں 10 لاکھ کی کیا حیثیت ہے؟ سر نقدی نہیں دیکھی جائے گی, کل جائیداد منقولہ غیر منقولہ روپیہ پیسہ سونا چاندی مکان پلاٹ جو بھی ہے سب کو ملا کر اس کے تیسرے حصے کا اختیار ہے. اگر سارے کی وصیت کر جائے تو تیسرے حصے پر عمل کریں گے, باقی 2 کل عدم ہو جائیں گے. صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت, ایک صحابی نے فوت ہوتے ہوتے یہ وصیت کی کہ یہ میرے 6 غلام میرے بعد آزاد کر دینا, اور اس کا کل مال 6 غلام تھے اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. اس کی وصیت کے مطابق سارے غلام آزاد کر دیے گئے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلا, آپ کو بتلایا گیا کہ فلاں جو ہمارا ساتھی فوت ہوا ہے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے سارے غلام آزاد, وہ 6 غلام تھے ہم نے آزاد کر دیے. آپ نے فرمایا ان غلاموں کو واپس بلاؤ. واپس بلایا گیا. ان 6 غلاموں کے آپ نے 3 گروپ بنائے, 2 کے 3 جوڑیاں بنا دی. ان کے نام قرہ ڈالا, جس جوڑی کے نام قرہ نکلا وہ آزاد 2 کر دیے, باقی 4 وارثوں کو دی. اور فوت ہونے والے کے بارے آپ نے سخت الفاظ کہے کہ اس نے یہ غلط وصیت کیوں کی ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے. تو ثابت ہوا اگر کوئی غلط وصیت کرے, زیادہ کر دے جتنا اختیار نہیں تھا, تو ساری کے ساری کل عدم نہیں ہے, ساری کے ساری ختم نہیں ہوگی. جتنا اختیار ہے وہ جاری ہوگی, جتنا اختیار نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گی. پہلی شرط دی کہ جائز وصیت کے لیے تیسرا حصہ. نمبر 2, ورثاء کے متعلق وصیت نہ کرے. جو شرعی طور پر وارث بننے والے ہیں ان کو وصیت جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ ولا وصیت لوارث. ہر حقدار کا اللہ نے حق خود مقرر کر دیا, ہر وارث کا حصہ اللہ نے خود مقرر کر دیا. ولا وصیت لوارث, اب کسی وارث کو وصیت کرنا جائز نہیں. یہ ہمارے ہاں بہت جہالت پائی جاتی ہے
اپنے بیٹے کو کے بارے میں وصیت کر دی، بیٹی کے بارے میں وصیت کر دی، بیوی کے بارے میں باطل، بیوی کے بارے میں کوئی وصیت کر دی کہ یہ مکان میری بیوی کو دینا، یہ پلاٹ اس کو دینا، نہیں ملے گا۔ بیٹی کو کر دے نہیں ملے گا، بیٹے کو کر دے نہیں ملے گا۔ جو شرعی وارث بننے والے جن کے اللہ نے حصے مقرر کر دیے ان کے بارے میں وصیت کرے گا نہیں جاری ہوگا۔ ہاں جو وارث نہیں بننے والے ان کو وصیت ہو سکتی ہے۔ مثلا باپ کے ہوتے ہوئے دادا وارث نہیں بنتا، اب دادے کو وصیت کر سکتا ہے، لیکن اگر باپ نہیں ہے، باپ پہلے فوت ہو گیا ہے، اب باپ والے ساتھ دادے کو ملنا ہے، اب دادے کو بھی وصیت نہیں ہوگی کیونکہ دادا وارث بن رہا ہے۔ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں بنتا، بیٹا موجود ہے پوتا وارث نہیں ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہے، اب پوتے کو وصیت ہو سکتی ہے، اس کو کہہ سکتا ہے کہ تیسرا حصہ دے دینا، اتنے لاکھوں دے دینا۔ لیکن اگر بیٹا پہلے فوت ہو گیا ہے، پوتا موجود ہے، اب پوتے نے وارث بننا ہے، اب اس کو وصیت نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا شرعی وارث بن رہا ہے، جو بنے گا اس کو وصیت نہیں۔ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کا اللہ نے حق خود مقرر کر دیا۔ فلا وصیت لوارث، اب کسی وارث کو وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3585 اور اس جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2120۔ تیسری شرط، پہلی شرط کیا تھی؟ تیسرے سے زیادہ کی وصیت نہ ہو، دوسرا وارث کو نہ ہو، تیسرا کسی حرام یا ممنوع کام کی نہ ہو، شرعی طور پہ جو نجائز ہے۔ مثلا میری قبر کو پکا بنانا، اس کے اوپر گنبد بنانا، اس کے اوپر فلاں بنانا، اسی طرح آج جو کئی رسومات ہیں فوت ہوتے وقت ان کی وصیت کر جاتے ہیں، جو شرعی طور پر کام ثابت نہیں اس پر عمل نہیں ہوگا۔ لا طاعۃ فی المعصیہ انما طاعۃ فی المعروف، بخاری کی روایت ہے۔ نافرمانی کے کام کے اندر کوئی اطاعت نہیں ہے، ہاں اطاعت والے کام، نیکی والے کاموں کے اندر اطاعت ہوتی ہے۔ یہ تینوں شرطیں پائی جائیں ایسی وصیت پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر ورثہ عمل نہیں کریں گے وہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، اللہ کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تین کام کرنے کے بعد کفن دفن کے اخراجات، قرض کی ادائیگی، جائز وصیت پورا کرنا، تینوں کرنے کے بعد اب جو مال بچا ہوا یہ ہے ورثہ کا، اب وارثوں کی باری آئے گی۔ تو ہمارے یہاں اس پر عمل ہوتا ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی کبے جبے والے ایسے موقع پر سارے پھسل جاتے ہیں۔ حق دیتے وقت بہنیں طرزے لیتی ہیں، بہنوں کا حصہ نہیں ملتا، بہنوں کا بھی کوئی حصہ ہوتا جی۔ اگر کوئی بہن لے لے تو وہ پورا خاندان ایسے دیکھے گا پتہ نہیں اس نے کیا جرم کر دیا، کہ کیوں بہنوں کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ بھائی لیتے تو بہنوں کا حصہ نہیں، کیوں؟ وہ اس کے ماں باپ وہ نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کی نہیں ہے، کیوں اس کو محروم کیا؟ یہاں حاجیوں کے حاجی اور صف اول کے نمازیوں کے حاضر گالے اپنی بہنوں کے ساتھ دیا ہے، کون دیتا ہے؟ یہ صرف نمازیں کام نہیں آئیں گی، یہ وظیفے کام نہیں آئیں گے، یہ حق جو ہے حقوق العباد، اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا۔ جو بندوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، ان کا حق دبایا، یہ اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اور بندوں میں سے بھی اپنی بہنوں پر ظلم کیا ہوا ہے، سارا مکان اپنے قبضے میں، ساری جائیداد اپنے قبضے میں، ساری زمین اپنے قبضے میں۔ اگر بہن نے کبھی نام لے لیا ہے تو بس ان سے شادیاں غمیاں لگ، راستے بدل جاتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد اب ورثہ ہوتے ہیں تین قسم کے، ایک اصحاب الفرائض جن کے حصے کتاب و سنت کے اندر مقرر ہے، اس کو 1/2، اس کو 1/3، اس کو 1/4، اس کو 1/6، یہ حصے مقرر ہے، ان کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض جن کے حصے مقرر ہے۔ دوسری قسم کے ہوتے ہیں اسبا کہتے ہیں کہ جن کے حصے مقرر نہیں ہیں قریبی رشتہ دار ان کے حصے مقرر نہیں، مقرر حصے دینے کے بعد جن کے مقرر ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارا ان کو ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسبا۔ جیسے بیٹا اسبا ہے، بھائی اسبا ہے، چچا اسبا ہے۔ تو جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے گا، بچا ہوا لینے والے، ان کو اسبا کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں ذویل ارحام۔ ذویل ارحام وہ قریبی رشتہ دار جن کا خونی رشتہ تو ملتا ہے، لیکن وہ دونوں قسم کے نہ اصحاب الفرائض میں سے ہیں نہ اسباب میں سے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذویل ارحام۔ جیسے نواسا، نانا،
پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ سارے کے سارے ذویل ارحام ہیں۔ ان ذویل ارحام کو اس وقت ملتے جب پہلے دونوں کٹاکری کے لوگ نہ ہوں، نہ اصحاب الفرائض ہوں نہ اسبا ہوں۔ ان کی موجودگی کے اندر ان ذویل ارحام کو، خالہ کو، پھوپھی کو، ماموں کو، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ دونوں اصحاب الفرائض اور اسبا، ان دونوں کو ملا کر میں جلدی جلدی آپ کو بتلاؤں گا کہ وہ کون ہے، ان کا کیا حصہ بنتا ہے۔ فوت ہونے والے کے قریبی رشتے ہوتے ہیں چار بڑے قریب کلوز رشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اولاد، نمبر 2 والدین، نمبر 3 خاوند بیوی، نمبر 4 بہن بھائی۔ یہ 4 ہیں قریبی اور کلوز رشتے۔ نمبر 1 اولاد، فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت، اس کی اولاد موجود ہے، اس کی اولاد کو وراثت میں سے کیا ملے گا؟ دینا کب ہے؟ وہ پہلے 3 مرحلے طے کرنے کے بعد، کفن دفن کا، قرضے کی ادائیگی، جائز وصیت کرنے کے بعد وہ ورثاء کا۔ اگر کسی کی اولاد ہے، فوت ہونے والے کی اولاد ہے، تو 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی، 4 ممکنہ صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بنے گی۔ نمبر 1 کہ فوت ہونے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی اولاد نہیں، بیٹی یا صرف ہے بھی ایک۔ دوسری کہ فوت ہونے والے کی اولاد ہے لیکن ہیں بیٹیاں، صرف بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہوں، 2 3 4 صرف بیٹیاں ہوں۔ تیسری صورت ممکن ہے یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کی اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی۔ اور چوتھی صورت بنے گی کہ صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں، کوئی بیٹی نہ ہو۔ اگر کسی کی اولاد ہے تو ان 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی کہ 5ویں بن نہیں سکتی، ایک بیٹی یا ایک سے زیادہ بیٹیاں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں، یا صرف بیٹے۔ اگر فوت ہونے والے کی صرف ایک بیٹی ہے، اس کو کل جائیداد کا ملے گا آدھا، 1/2۔ فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ اگر فوت ہونے والے کی ایک بیٹی ہے تو اس کو کل جائیداد کا آدھا، 1/2 ملے گا۔ اگر صرف بیٹیاں ہیں لیکن ہیں ایک سے زیادہ، 2 3 4 جتنی بھی ہیں، ان کو ملے گا 2/3، 2/3۔ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اگر فوت ہونے والے کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کل جائیداد کا 2/3 ملے گا، 2/3 ان کا، باقی دیگر ورثاء کا۔ 2/3 کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے 3 برابر حصے کرو، ان میں سے جو 2 حصے ہیں یہ ہوگا 2/3۔ 3 لاکھ روپیہ ہے، اس میں سے 2 لاکھ یہ 2/3 ہے۔ 3 مرلے، ان میں سے 2 مرلے 2/3 ہے۔ 3 ایکڑ زمین ہے، 2 ایکڑ یہ 2/3 ہے۔ اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اولاد میں تو بیٹیوں کو ملے گا 2/3۔ وہ بیٹیاں آپس میں برابر تقسیم کریں گی، 2 ہے تو 2 آدھا آدھا کر لیں گی، 4 ہے تو پھر بھی یہی ملے گا، 10 ہے تو تب یہی کچھ ملے گا۔ اس کے اندر چھوٹی بیٹی، بڑی بیٹی، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، ان کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ شادی شدہ کا کوئی فرق نہیں ہے، شادی شدہ کو آپ نے کروڑوں کا جہیز دے دیا ہے لیکن وراثت الگ ہے۔ جہیز کے ضمن کے اندر نہیں کہہ دیں کہ اس کی شادی کر دی، اس کو ٹرک بھر کر دے دیا تو اب اس کو کچھ حصہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں حصہ؟ جب آدمی فوت ہوتا ہے اس وقت جس چیز کا وہ مالک ہے، اس وقت جس چیز کا مالک ہے، وہ ساری کی ساری جائیداد ہے، وہ ساری کی ساری وراثت ہے۔ اس نے خود کمائی ہے، باپ دادے سے آئی ہے، اس نے تحفہ دیا ہے، پینشن ہے، جو کچھ بھی ہے، مرنے والے کے موت کے وقت جس چیز کا وہ مالک ہے وہ ساری کی ساری وراثت ہے۔ مرنے والے کی گھڑی بھی وراثت ہے، اس کا موبائل، جیب سے موبائل کا سارے وارثوں کا حصہ، اس میں موبائل کے اندر سارے وارثوں کا حصہ ہے، گھڑی کے اندر سب وارثوں کا حصہ ہے۔ کوئی نہیں لیتا تو نہ لے، شرعی طور پر اس کا حق ہے۔ یہ نہیں طریقہ کہ جو دادے سے آئی ہے، باپ دادے سے آئی ہے، وہ وراثت ہوتی ہے، یہ تو اس نے خود کمائی تھی۔ جس چیز کا مالک ہے 1 گھنٹہ پہلے بھی اس کے ملک میں آئی ہے، وہ وراثت ہے۔ ہاں، جو اس نے اپنے ملکیت سے نکال دی وہ وراثت نہیں ہے۔ مسجد کو دے دی، مدرسے کو دے دی، ہبہ کر دی، بیچ دی، وہ تو ملک سے نکل گئی۔ موت کے وقت جس کا وہ مالک ہے وہ ساری وراثت ہے، اور وراثت کا اندر حصہ سب کو ملے گا۔ تیسری صورت کہ فوت ہونے والے کی اولاد میں بیٹے بیٹیاں دونوں قسم کے ہیں، اس کا طریقہ یہ کہ بیٹے کو ڈبل، 2 بیٹیوں کے ساتھ، بیٹی کو سنگل۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں جتنا حصہ دو۔
اگر 3 لاکھ روپیہ ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، بیٹے کو 2 لاکھ، بیٹی کو 1 لاکھ، 3 تولے سونا ہے، 2 تولے بیٹے کا، 1 تولہ بیٹی کا۔ اگر بیٹے بیٹیاں زیادہ ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ تو پتا ہے کہ بیٹی کو سنگل ملنا ہے، بیٹے کو ڈبل ملنا ہے، لیکن تقسیم نہیں کرنا آتا۔ مثلا ایک بیٹے ایک بیٹی کا تو آپ نے حساب لگا لیا، لیکن اگر بیٹیاں 3 بیٹیاں 4، اصول کا پتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملنا، بیٹی کو سنگل، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ 4 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں، یا 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں، کیسے تقسیم کریں؟ اس کا سادہ سمپل سا طریقہ کہ چونکہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے کا حصہ ملنا ہے، تو ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے قائم کام سمجھ لیں اور بیٹیوں کو اس کا جمع کر لیں، جتنا عدد بنے اس پر تقسیم کر دیں۔ مثلا ایک آدمی کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹوں کو بیٹیاں بنا لو، 3 بیٹوں کی بیٹیاں بنائے تو 6 بنے گی، 6 یہ بن گئی، 4 حقیقی بیٹیاں ہیں، 6 اور 4 10، جو بھی جائیداد اس کو 10 پر تقسیم کرو، جو جواب آئے گا وہ ہر بیٹی کا حصہ، اسی جواب کو ڈبل کر لو، بیٹے کا حصہ۔ مثلا ایک آدمی 20 لاکھ چھوڑ گیا ہے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، بیٹے کا کتنا کتنا آئے گا، بیٹی کا کتنا کتنا آئے گا؟ اس کی سیدھی سی بات ہے کہ ہر بیٹے کو 2 بیٹیاں بنا لو، 3 بیٹوں کی 6 بیٹیاں، 4 حقیقی بیٹیاں 10، تو 10 20 لاکھ کو 10 پر تقسیم کرو، کتنا جواب آئے گا؟ 2 لاکھ۔ ہر بیٹی کو 2 2 دے دو اور بیٹے کو ڈبل کر کے 4 4 دے دو۔ تو 3 بیٹے تھے، ہر بیٹے کو 4 4 دیا، 12 لاکھ ادھر چلا گیا، تو 4 بیٹیاں تھیں، ہر بیٹی کو 2 2 دے دیا، 8 ادھر چلا گیا۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ہوتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے اور بیٹیوں کو تقسیم کرنے کا طریقہ۔ چوتھی صورت، اگر فوت ہونے والے کی اولاد میں صرف بیٹے ہیں، کوئی بیٹی نہیں، تو بیٹا جو ہوتا ہے یہ تھا اسبہ۔ اس کا مطلب کہ دیگر وارثوں کو دے کر، بیوی کو، ماں کو، باپ کو، جو بھی زندہ ہے ان کو دے کر، باقی جتنا بچے گا وہ بیٹے کا، بیٹوں کو دے دینا۔ اگر بیٹا ایک ہے تو اکیلا لے لے گا، اگر زیادہ ہیں تو ان کو برابر تقسیم کریں گے۔ 2 بیٹے ہیں تو 2 تقسیم کر لیں گے، 4 ہے، 5 ہے، 7، جتنے بھی ہیں۔ اس کے اندر چھوٹے کا، بڑے کا، شادی شدہ کا، غیر شادی شدہ کا، اور باپ کا تعاون کرنے والے کا اور نہ کرنے والے کا کوئی فرق نہیں۔ ایک بیٹے نے پوری زندگی باپ کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پوچھا، اور ایک نے ہمیشہ باپ کی عزت احترام کمائی کر کر لا کر دیتا، دونوں کو وراثت برابر ملے گی۔ نافرمان کی سزا آخرت میں، فرما بردار کا صلہ آخرت میں، لیکن دنیا کے اندر دونوں کا حصہ برابر ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں بڑا اطاعت گزار تھا، فلاں نے بڑی خدمت کی، فلاں نے بڑا فلاں کیا، اس کو زیادہ دے دو، نہیں، شرعی طور پہ حصہ برابر ہے۔ ہاں اپنے طور پر کوئی بھائی کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے بھائی نے بڑا تعاون کیا، چلو اس کو ہم کچھ زیادہ دیتے ہیں، اپنی خوشی سے دے دیں، لیکن شرعی طور پہ حصہ دونوں کا برابر ہے۔ اس کے اندر ایک چلتے چلتے میں نے بات بتلائی تھی، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں ہے۔ نبی کے زمانے سے لے کر 14ویں صدی تک سب کا اس پر اتفاق ہے، کسی مسلک کا بھی اس میں اختلاف نہیں، حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا، اہل تشیع کا، اہل تشیع کا بھی اختلاف نہیں، اہل ظواہر کا بھی اختلاف نہیں، سارے مذاہب کا اتفاق ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں بنتا، کیونکہ واضح نصوص ہے۔ باقی رہا وہ بیچارہ، ہمیں یہ بڑا آتا ہے کہ وہ بیچارہ، اسلام نے یہ بیچارگی نہیں دیکھی، اسلام نے حصے مقرر کیے ہیں کہ ذمہ دار کون بنتا ہے، بوجھ کس کے کندھوں پر آ رہا ہے۔ جب پوتا موجود ہے تو پوتے نے اپنے باپ کا حصہ نہیں لیا، جب پوتا جو موجود ہے تو اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس نے اس کا حصہ تو لیا ہی تھا نا۔ اگر دادا زندگی کے اندر سمجھتا کہ میرا پوتا جو وہ بڑا غریب ہے، تنگ دست ہے، تو وصیت کر جاتا۔ دادے نے وصیت نہیں کی، ہمیں بیچارگی کا بڑا اثر آتا ہے۔ ہاں جس کو بڑی ترس آتا ہے تو اپنی جائیداد میں سے دے دے نا، ایک دکان دے دے، ایک مکان دے دے، اسلام نے کو روکا ہے۔ لیکن یہ اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراض کرنا، چونکہ وقت نہیں ہے میں پورے کے پورے اعتراضات کون کون سے ان کا کیا کیا جواب ہے، اس لیے شریعت کا یہ کلیئر کٹ کا قانون ہے کہ قریبی کی موجودگی میں بائیدی وارث نہیں ہے، باپ کے ہوتے ہوئے دادا وارث نہیں ہے، بھائی کے ہوتے ہوئے بھتیجا وارث نہیں ہے، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں ہے، بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی وارث نہیں ہے۔ ہاں جب قریبی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، پھر پوتا،
پوتا نہیں ہے پڑپوتا نہیں ہے سکڑوتا، پھر وارث بنیں گے۔ باپ نہیں تو دادا، دادا نہیں تو پڑدادا، چھکڑ دادا بھی بنے گا، لیکن قریبی درمیان والا نہ ہو تو پھر اوپر وراثت جاتی ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر تغیر کرنا اور اپنی زبانوں سے ایسے ہی غلط قسم کے الفاظ نکال کر مجرم نہ بنا کرو، یہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کو تم ظالم کہتے ہو؟ جو کہتا ہے کہ بیٹے کو ہوتے ہوئے پوتے کو دینا یہ ظلم ہے، وہ کس کو ظالم کہہ رہا ہے؟ جس نے یہ قانون بنایا ہے وہ نبی کو نعوذ باللہ ظالم کہتا ہے؟ یہ نبی نے قانون بنایا ہے۔ ایسے اپنی زبانوں کو نہ چھوڑا کرو، ایسے کہہ کر انسان، آپ نے فرمایا آدمی ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، ایک کلمہ جس کو معمولی سمجھا، اس کے بعد سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر دخل اندازی مت کیا کرو۔ یہ تھا کہ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو 1/2 نصف ملے گا، اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں تو 2/3 2/3 ملے گا۔ بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل ملے گا۔ اگر صرف بیٹے ہیں دیگر ورثاء کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹوں کا ملے گا، بیٹے آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ کیونکہ ٹائم مجھے 25 منٹ تک کہا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے آگے والدین کا حصہ کیا ہے، خاوند بیوی کا کیا ہے، بہن بھائیوں کا کیا ہے، یہ چیزیں رہتی ہیں۔ اگر آپ جمعے کے بعد پسند کریں گے تو 10 سے 15 منٹ کے اندر ہم یہ چیزیں بھی بیان کر دیں گے۔ اگر ابھی بھی برداشت کر لیں تو ابھی بھی بیان ہو سکتی ہیں، ہیں جی۔ ایک فتویٰ نہ لگ جائے کہ تسی 25 منٹ کا آتا ہے تسی 35 منٹ لاتے ہیں۔ اچھا بھی والدین، اگر بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، والدین بیٹی کی فوت ہو جائے اس کی بھی وراثت ہوتی ہے نا، بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے تو والدین کو کیا ملے گا؟ والدہ کی 2 حالتیں، والدہ کو یا ملے گا 1/6 یا 1/3، چھٹا حصہ یا تیسرا حصہ۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد موجود ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو پوتا پڑپوتی کوئی بھی فرع وارث ہو، اولاد موجود ہے، پھر ماں کو چھٹا حصہ ملنا 1/6۔ اسی طرح ایک سے زیادہ بہن بھائی موجود ہو فوت ہونے والے کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہو تو تب بھی ماں کو چھٹا حصہ۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں پھر ماں کو ملے گا تیسرا حصہ 1/3۔ باپ، فوت ہونے والے کے باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کی 3 حالتیں۔ اگر فوت ہونے والے کی نورینہ اولاد ہے، بیٹا پوتا موجود ہے، پھر باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، صرف چھٹا حصہ 1/6۔ اگر فوت ہونے والے کا بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کی موجودگی کے اندر باپ کو 1/6 بھی ملے گا اور پلس اسبا بھی۔ اسبا کا معنی 1/6 دے کر باقی وراثہ کو دے کر اگر بچ گیا تو بچا ہوا بھی باپ کا حصہ۔ تیسری حالت باپ کی، اگر فوت ہونے والے کی کوئی اولاد نہیں، نہ کہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پڑپوت کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر باپ بنے گا اسبا۔ اسبا کا معنی دیگر وراثاء کو دینے کے بعد جو بچے گا سارا کا سارا باپ کا، اور یقیناً ایسے حالت میں باپ کو زیادہ ملتا ہے۔ دیگر وراثاء کو مثلا بیوی ہے، بیوی کا حصہ دے دو، ماں ہے زندہ تو اس کو دے دو، باقی جتنا باپ کا مل بڑھ جائے گا، باپ سے دار ہے۔ تو باپ کی 3 حالتیں ہیں، یا صرف 1/6 اگر بیٹا موجود ہے، دوسرا بیٹی موجود ہے 1/6 بھی اور ساتھ اسبا بھی، تیسرا اگر اولاد نہیں ہے نہ بیٹا نہ بیٹی پھر باپ اسبا، دیگر وراثاء کو دینے کے بعد جو بچے گا سارا کا سارا وہ باپ کا حصہ ہے۔ خاوند بیوی فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد ہے، یہ بھی ہمارے ہاں عجیب ہے، کہتے ہیں بیوی کی جائیداد کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کے مطلب بیوی وہ انسان نہیں ہے، اس کا حق مال، اس کا جہیز، اس نے والدین سے اس کو کوئی مال ملا ہے، شادی پر تحفے تحائف ملے، اس کی ملکیت ہے، خاوند کو دے نہ دے، نہیں خاوند دھکے سے نہیں لے سکتا، عورت کی ملکیت ہوتی ہے، عورت مالک ہے اس تو عورت فوت ہو جائے اس کی چھوڑی جائیداد میں سے خاوند کو یا ملے گا 1/2 یا 1/4، آدھا یا چوتھا حصہ، بس 2 ہی حالتیں۔ 1/2 کب؟ فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی، کوئی اولاد نہیں، نہ اس خاوند سے نہ کسی اور پچھلے خاوند سے، فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تو خاوند کو آدھی جائیداد ملے گی 1/2۔ اگر اس کی اولاد ہے، اس خاوند سے یا پچھلے خاوند سے ہے، فوت ہونے والی بیوی کی اولاد ہے تو خاوند کو ملے گا چوتھا حصہ 1/4، سورہ نساء کی آیت نمبر 12۔ اسی طرح اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کو ملے گا یا چوتھا حصہ 1/4 یا 8واں حصہ 1/8۔ فوت ہونے والے خاوند کی اگر اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، تو بیوی کو ملنا ہے چوتھا حصہ 1/4، کل جائیداد کا چوتھا حصہ، زمین مکان دکان جو کچھ بھی ہے چوتھا حصہ بیوی کا۔
اگر اولاد اس کی موجود ہے، خاوند کی اولاد موجود ہے، پھر بیوی کو ملنا ہے 8واں حصہ 1/8۔ بیوی ایک ہے تو تب بھی 1/8، بیویاں زیادہ تو تب بھی 1/8۔ ایک تو اکیلی لے لے گی، زیادہ تو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ اس میں چھوٹی کی، بڑی کی، پہلی پرانی کی، نئی کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اولاد ایک سے ہے، دوسری سے ہے، کسی ایک سے اولاد فوت ہونے سے ہو جائے تو بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ صرف نکاح ہو جائے، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تب بھی ایک دوسرے کے وارث ہے۔ اسی طرح طلاق رجی، وہ طلاق جس کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے، پہلی اور دوسری طلاق عدت کے اندر اندر۔ طلاق رجی کی عدت کے اندر اندر خاوند بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تب بھی ایک دوسرے کے وارث ہے۔ اگر عدت گزر گئی ہے یا تیسری طلاق ہو گئی ہے پھر وراثت نہیں۔ اسی طرح صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی ہونی تھی 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، نکاح ہو گیا، شرعی نکاح، دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ چوتھے نمبر پر بہن بھائی۔ بہن بھائی یہ اس وقت وارث بنتے جب میت کلالہ ہو۔ کلالہ منا میت کی نہ اصل ہو نہ فرع ہو۔ اصل کہتے ہیں اوپر باپ دادا، فرع کہتے ہیں نیچے اولاد بیٹا پوتا۔ جس فوت ہونے والے مرد کا، مرد یا عورت کا نہ باپ دادا ہے نہ بیٹا ہے تو پھر اس کے وارث بہن بھائی بنیں گے۔ اگر فوت ہونے والے مرد یا عورت کا باپ موجود ہے یا بیٹا موجود ہے، بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، ایک چوانی بھی نہیں ملے گی، نہ بہن کو ملے گی نہ بھائی کی۔ لیکن بہن بھائی فوت ہونے والے کے آپس میں نہیں، آپس میں تو اس کی اولاد ہے، اولاد نے تو وارث بننا ہے، تو پیچھے بیان کر دیا۔ تو اگر مرنے والا کلالہ ہے، جس طرح کہ سورہ نساء کی آخری آیت میں یسألون کا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں، وہ وہاں تفصیل آئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے اگر فوت ہونے والا میت اس کا بیٹا پوتا بھی نہیں، باپ دادا بھی نہیں، پھر اس کے بہن بھائی وارث بنیں گے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ہو تو پھر بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں: حقیقی بہن بھائی، پدری بہن بھائی، مادری بہن بھائی۔ مادری ماں ایک باپ مختلف ہے، مادری بہن بھائی اگر ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ، اگر ایک سے زیادہ تو پھر تیسرا حصہ۔ حقیقی بہن بھائی اور پدری بہن بھائی، حقیقی کے ہوتے ہوئے پدری نہیں وارث بنتے۔ حقیقیوں کا تل کی وراثت اگر ایک بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا 1/2، اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہی بہنیں ہیں 2/3، 2/3 بہن بھائی تو للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل، صرف بھائی ہے، دیگر ورثاء کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بھائیوں کا۔ اگر حقیقی بھائی بہن بھائی نہیں ہے تو پدری بہن بھائیوں کی وراثت کا بھی یہی طریقہ کا۔ یہ تھا وراثت کے موٹے موٹے اصول جن کے مطابق ہمیں یہ تقسیم کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اس فن سے، اس علم سے، لا علمی کی وجہ سے اتنے ہمارے گلی محلوں میں رشتہ داریوں میں اختلاف اور تنازع ہوتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم پر ہر گھر میں اختلاف پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔